طريقنا الجهاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے جادو اور تعویذ، یہ کیا ہے؟ میرے بہنوں میرے بھائیوں، جادو تعویذ یہ ہے کہ جب انسان کا آمنے سامنے بس نہیں چلتا تو وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، جو کہ یہ کاہن اور یہ جادوگر اور یہ تعویذ والے یہ الٹا عمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر اگر جادو کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ہم لوگ سوچ لیں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ہم مرتد ہو چکے ہیں، ہم کافر ہو چکے ہیں۔ جب ہمارے لوگ حسد کینہ بغض میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں اور بے گناہوں کو تکلیفات پہنچاتے ہیں۔ وہ تکلیفات ان کے لیے اللہ پاک نے لکھی ہوتی ہے، لیکن گنہگار یہ بن جاتے ہیں اور پھر آخرت کی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ یا ہمارے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی فیلڈ میں اس بندے کا یا اس کی سکسیس کا یا کسی بھی چیز کا یا اس کی پرسنالٹی کا، تو اتنے حقیر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ اپنا جو مال ہوتا ہے یہ کاہنوں پر تعویذ والوں پر بجا خرچ کرتے ہیں اور جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اب یہ بیماری بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کینہ، حسد رکھنا، بلا وجہ دل میں درد ہونا، وہ درد جو ان کو چبھتا ہے، دوسرے کی کامیابی، دوسرے کی شخصیت، دوسرے کی پرسنالٹی، دوسرے کا رہن سہن ان کو چبھتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اچھا کہا، کسی نے برا کہا، جو جیسے تھا ہم اس کو ویسے لگے۔ ایک انسان جب خود تعویذوں کا سہارا لیتا ہے تو پھر اوروں کو بھی کہتا ہے کہ یہ تعویذ گر ہے، حالانکہ انہوں نے گلے میں بھی تعویذ پہنے ہوتے ہیں، کاندھوں کے ساتھ بھی لگائے ہوتے ہیں، باندھے ہوتے ہیں، گھر کے کونے کونے میں تعویذ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گا۔ ویسے تو قرآن پاک بھی انسان نے اپنے گھروں میں کمروں میں 3 4 5 6 رکھے ہوتے ہیں، پھر وہ قرآن پاک ان کو کیوں نہیں بچاتا؟ تعویذ اصل میں یہ کہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کو بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اور جو کام کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک کے شروع میں الحمد شریف کو متعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والدوالین تک۔ کیوں؟ انسان کو اگر بیماری ہو تو اس سے شفا ملتی ہے، اور فلق اور ناس کو قرآن پاک کے آخر میں رکھا ہے۔ اے اللہ پاک قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق، اے اللہ پاک میں پناہ مانگتا ہوں پڑھ کے پھونکنے والی اور پھونکنے والوں کے شر سے، اور پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے اللہ پاک شیاطین کی اور ملک ان کی جو تعویذات کے ذریعے لوگ باندھ دیتے ہیں، ان کے شر سے میں پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں صبح اور شام کی تسبیحات کرنی چاہیے۔ ایسے وظائف بھی ہیں جو اگر تعویذ کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ وظیفہ اگر 101 مرتبہ پڑھا جائے تو پھر مخالفین کی چیخیں نکلتی ہیں، ان کو دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ جیسے کسی کے جیتے جاگتے انسان پر تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دیں، تو کیوں کہ جب ایک گلاس پانی پر یہ وظیفہ پڑھا جائے، سبق پڑھا جائے 101 مرتبہ، اور اس کو کف کیا جائے اور پھر کیا ہے پلایا جائے یا خود پیا جائے، تو پھر جب اس کے جسم میں جو جادو اٹیک کی ہوتی ہے، وہ جادو اس کے جسم سے جب اٹھتا ہے، جس نے کیا ہوتا ہے، جس نے کرایا ہوتا ہے، پھر اسی پر جا پڑتا ہے، اور پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر ان کی دوڑیں لگتی ہیں، اور پھر ان کو کچھ سہارا میسر نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ پڑھ لے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے،
اور کسی کی صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے کسی پر، وہ اپنے لیے کانٹے بو رہا ہوتا ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ انسان کانٹے بوئے اور اس کو گلاب کے پھول ملے؟ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ دنیا میں تو چلو جو کر دیا، اس کے مال اسباب سب کچھ اپنے تباہ کر دیا جادو کے زور پر، اس کو چلو موت زیادہ سے زیادہ کیا ہے، موت کی نیند سلا دی۔ لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہ تویزات نہیں کر سکتے، یہ جنات نہیں کر سکتے، یہ انسان نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کے حق میں ہو۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، ان کی فریاد سنتا ہے، ان کی آہ سنتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ امر میرے اللہ کا چلتا ہے، لوگوں کی تویز چلتے ہیں، لوگوں کے پیسے چلتے ہیں، لوگوں کا جادو چلتا ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امر کس کا چلتا ہے؟ میرے رب العالمین کا چلتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہو گیا تو پھر تویز کیا کر سکتے ہیں، جنات کیا کر سکتے ہیں، جادو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں اگر اس کی نصیب میں لکھا ہوا ہے، موت لکھی ہوئی ہے، تو پھر جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ ظالموں کے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے، دوزخ بنائی ہوئی ہے، مظلوموں کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے مقدر پر راضی ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اور ظالم کے لیے دوزخ کی وعید آئی ہے۔ پھر حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو خسارے میں ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ دشمن مری تے خوش نہ ہوئیں، اسا سجنا بھی مر جانا ہے۔ کسی کی موت کے گھاٹ اتار کر خوش نہ ہو۔ خوش تو تب ہوتے کہ آپ کو کبھی موت نہیں آتی، انسان کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت تو سب کو آ جانی ہے، کس کو پہلے کس کو بعد میں۔ تو پھر کیا امیر اور غریب، حاسدین اور مظلوم، ظالم اور مظلوم سب خاک و خاک ہو جائیں گے اور ایک ہی مٹی کے نیچے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حسد کس بات کی، کینہ کس بات کا، تکبر اور غرور کس بات کا، اور یہ عقل کس بات کی، یہ اٹیک کس بات کی۔ زندگی تو محبت کے لیے بہت کم ہے، پھر نہ جانے یہ لوگ دلوں میں نفرتیں کیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔